السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، مسائل حیات کے ایک نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج میں اس پروگرام کے اندر چند سوال لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ جو کیے گئے ہیں میں انشاءاللہ ان کے جواب آپ کو دوں گا۔ حالانکہ فوری طور پر تو تقریباً سبھی سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں بھی یہ سوال اور جواب آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ تو آج جو سوال ہے وہ پہلا سوال یہ ہوگا جو کہ انضمام پنجاب سے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا تراویح کی نماز کی قضا ہے یا نہیں؟ تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو جس طرح سے وقتی نماز کی قضا ہوتی ہے کہ تراویح کی بھی قضا ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹ، جو یہ بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس، اس کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ بہت اچھے سوال ہیں ماشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ ان کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تمام دوست احباب تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے والا ہے، آخر ہی چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ان سوال و جواب بات سے جو ہے اب نہ صحیح اگلے سال، آئندہ سال یا وقت ضرورت کبھی بھی جو ہے ان سوالوں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ سوال و جواب جو ہیں ان سے ہمیشہ زندگی میں فائدہ ہی ہوگا، یہ فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سن لیں گے تو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ غور سے سنیں اور ان کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے میں پہلے سوال کے جواب کی طرف چلتا ہوں۔ جو انضمام بھائی نے کیا ہے پنجاب سے کہ تراویح کی قضا ہے یا نہیں، تو ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے قضا جو ہوتی ہے وہ فرائض اور واجبات کی قضا ہے، نوافل اور سنن کی اور مستحبات کی قضا نہیں ہے۔ تو جو نمازیں فرض یا واجب ہیں، جیسے کہ وقتی نماز فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 رکعت فرض، عصر کے 4 رکعت فرض، مغرب کے 3 رکعت فرض، اسی طرح عشاء کے 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وطر جو کہ واجب ہیں، یہ اتنی نمازیں ہیں کہ جو قضا پڑھی جاتی ہیں۔ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں سنن و نوافل، ان کی قضا نہیں ہے، کیونکہ سنتوں کی اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اور تراویح جو ہے یہ بلا شبہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے تراویح اگر چھوٹ جائے یا کوئی چھوڑ دے جان بوجھ کر کے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس کی قضا نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا نہیں کر سکتا اگر چھوٹ جائے تو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے تراویح اگر چھوٹ جائے تو ان کی قضا نہیں پڑھ سکتے۔ اب تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیے، توبہ کیجیے اور آئندہ نہ چھوڑنے کا عہد کیجیے تاکہ اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے۔ دوسرا سوال جو کیا گیا کہ روزے کی حالت میں کرونا کا ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، تو ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں، بہت اچھا سوال ہے کہ کرونا ٹیسٹ کے متعلق میں نے جانکاری حاصل کی کہ کرونا ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ میں نے تو نہیں کرایا ہے، لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ، لیکن جن لوگوں نے کرایا ہے اور کچھ ڈاکٹرز سے بھی میں نے رابطہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ کرونا ٹیسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ حلق کے اندر اور ایک ناک کے اندر جو ہے ایک بتی سینک ٹائپ کی ہوتی ہے، اس پر سوکھی روئی لپیٹ کر کے اس کو حلق کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسی طرح ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی مرتبہ ڈالا جاتا ہے، اس پر جو رطوبت آ جاتی ہے تو اس رطوبت کو باہر نکال کر کے دوبارہ نہیں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جیسا کہ بتایا ہے، اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ ایک مرتبہ ڈالنے کے بعد میں اس پر رطوبت آ جاتی ہے اور پھر اس کو دوبارہ نہیں ڈالا جاتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ جب اندر حلق میں گئی روئی تو وہ خشک تھی، اس پر کوئی رطوبت وغیرہ نہیں تھی، اور وہ روئی بھی لپٹی رہتی ہے، چپکی رہتی ہے، وہ چھٹتی بھی نہیں ہے وہاں سے، چونکہ اس پر رطوبت لانی ہوتی ہے ناک کے اندر بھی اور حلق کے اندر بھی۔ تو اس صورت میں جب رطوبت ایک دفعہ لے لی تو حلق کے اندر کچھ رہا نہیں، کچھ گیا نہیں، تو اس لیے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اندر ڈالی اور اس کے بعد جو ہے رطوبت اس پر لگ کر آ گئی، پھر اس کو باہر نکال کر کے دوبارہ اس کو ڈالا اندر، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تھوڑی بہت رطوبت اندر رہ جائے گی حلق میں، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی مرتبہ ایسا کیا ہے کہ اندر ڈال کر کے سلائی، چونکہ سوکھی روئی ہوتی ہے اس پر کچھ ہوتا نہیں ہے دوائی وغیرہ کچھ بھی، تو سوکھی روئی ہوئی تھی اور اندر سے رطوبت لی، اسی طرح ناک سے رطوبت لی، تو بلا شبہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کرونا کا ٹیسٹ کرانے سے اس طرح سے۔
تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ جواب بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تمام دوستوں احباب تک۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔